السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ القصص وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الاعلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ۔ ترمذی شریف۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء امن الحلال ام من الحرام۔ بخاری شریف۔ صدق اللہ العظیم۔ یوم آخرت پہ ایمان کے لیے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کا پہلا مرحلہ موت ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ قیامت ہوگا، اور جو جمعے کا دن ہوگا، اور یہ دنیا یہاں سے ہٹا کر آخرت کا میدان سجایا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو خدا بدل کر کوئی اور زمین اور کوئی اور آسمان بنا دے گا، کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اور اس لیے سورۃ القصص کی آیت میں 77 میں خدا نے فرمایا آخرت کے لیے اللہ کے یہاں پہ تم کوشش کرو، لیکن دنیا مکمل چھوڑنے کی ہم بات نہیں کر رہے۔ کچھ مذاہب نے اس کی بھول میں ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی ہے، اور کہ ہم نے تو ان کے لیے یہ بدعت نہیں گھڑی تھی کہ رہبانیت اختیار کر لیں، ترک دنیا کر دیں، اور اس کے لیے فرمایا کہ اپنا جو تمہارا حصہ ہے دنیا میں اس کو لینے سے ہرگز نہ بھولنا۔ بے شک اس کو متاع کہا ہے، تھوڑا سا فائدہ کہا ہے، لیکن اس تھوڑے سے فائدے کے بدلے بالآخرہ بدلے آخرت کے اس دنیا کو لے لینا اور آخرت کو بیچ دینا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ خدا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور بڑے بڑے احبار و رہبان اگر دنیا خرید لیتے ہیں اور آخرت چھوڑ دیتے ہیں اور وہ حرام مال کو پالنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ابن آدم کو اگر 2 وادیاں مال کی ملتی ہیں تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش تیسری بھی ہوتی۔ اور اس کی تشریح میں مزید حدیثیں ہیں کہ ہرگز نہیں اس کی یہ آرزو قبر کی مٹی آ کے بھرے گی، یہ مال کی کثرت کی طرف ضرور جائے گا۔ قرب قیامت کے زمانے میں لوگوں میں سے اکثر کا یہ حال ہوگا کہ وہ مال کو جمع کریں گے یہ بغیر دیکھے کہ وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، جیسا کیسا بھی ہوگا وہ جمع کریں گے۔ اور جو دنیا والے ہیں ان کے لیے فرما دیا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، شہروں میں ان کا چلنا پھرنا اکڑنا آنا جانا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور اس کے لیے نبی پاک کی تعلیمات ہیں کہ اپنے سے اونچے کو اپنے سے مال میں یا اس دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے کو ہرگز نہ دیکھو، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو تمہیں اپنے یہاں موجود اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ کرنا آ جائے گا۔ اور اس لیے اس کا یہی طریقہ ہے کہ تکبر اور غرور کی مذمت کی ہے خدا نے کہ ہرگز پیر مار کر زمین پہ مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، یا اتنا اونچا بھی نہ بنو کہ تم پہاڑوں سے بھی اونچے ہو جاؤ۔ یہ چیزیں خدا کی تم سے زیادہ پہلے موجود ہیں، اور عاجزی اختیار کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس لیے انبیاء اور ان کے کامل صالحین دنیا کی آرزو کم رکھتے ہیں اور آخرت کی جستجو کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ اس امت کی یہ ہے کہ اس کی نمازیں پوری ہونی چاہیے۔
क्योंकि नमाज की और अदायगी ज़कात की तशरीह में उलमा लिख चुके हैं कि ये इबादत में तकब्बुर और गुरूर को सजदों में बंदा मार देता है और माल की मोहब्बत ज़कात देने से, अदा करने से कम हो जाती है, और वरना तो बंदे गिन गिन कर रखते हैं और बढ़ाने की फिक्रों में रहते हैं। ज़कात आके इसको मलियामेट कर देती है। आखिरत के ज़िम्मन में जो जुस्तजू है वो दुनिया की नहीं होनी चाहिए और कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और इसलिए उसकी आरज़ू करो, इसके धोखे में ना आ जाना। ये तो चंद सातें हैं। और आखिरत का अकीदा इस शौक दुनिया को बहुत ज़्यादा मदहम कर देता है, और जितना अल्लाह से आरज़ू और अल्लाह की बंदगी और इबादत और कुरान का मुताला और आखिरत की सोच और मौत की तैयारी या जनाजों में शामिल होना, दुनिया के कर्रो फर वालों को आंख उठा के भी नहीं देखने का हुक्म, इसलिए कि बंदा धोखे में ना आ जाए। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और काम की बात का कमेंट आपके में है।